قیامت کے دن میزان عمل میں ہمارے اعمال رکھے جائیں. آ جاؤ ہم یہاں رو کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں تاکہ قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے, تاکہ اللہ کی گرفتاری سے ہم بچ سکیں. ابھی قیامت کا منظر حضرت سعدون بیان ہی کر رہے تھے, آخرت کی فکر حضرت یحییٰ ابن ایوب کو دے ہی رہے تھے. اتنے میں حضرت یحییٰ ابن ایوب کی ایک زوردار ایک سخت چیخ زبان سے نکلی, اور جیسے ہی زبان سے وہ چیخ نکلی گش کھا کر حضرت یحییٰ ابن ایوب اسی قبرستان پر گر پڑے. حضرت سعدون کی زندگی سے عبرت پکڑو, حضرت یحییٰ ابن ایوب کی زندگی سے عبرت پکڑو. میرے ساتھیوں, اسلاف کی زندگی پڑھو اور اسی لیے مطالعہ کرو تاکہ ان کی زندگی سے ہمیں عبرت ملے. انہوں نے جس طرح دنیا میں زندگی گزاری اسی طرح زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمارے اندر آ جائے. ہم دنیاوی زندگی میں اس قدر بزی ہو گئے, اتنے مصروف ہو گئے, ہماری زندگی میں آخرت کا کوئی تصور باقی نہ رہا. بس دنیا میں آئے, کھا لو, پی لو, مر جاؤ, اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں سمجھ آتا ہے. میرے ساتھیوں, آج تم کاروبار کر رہے ہو, حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہے ہو, حلال میں حرام کو بھی شامل کر رہے ہو. اپنے کاروبار میں آج مسلمان نہیں نظر آتا ہے, اس کا ایمان نہیں دکھتا ہے. لیکن ایک چرواہے کے ایمان کو دیکھو, اس کی غیرت کو دیکھو, کیا کہتا ہے, ٹھیک ہے میں اپنے مالک سے جھوٹ بول دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے, کھال دکھا کر کے میں مالک کو بہانہ بنانے میں کامیاب ہو جاؤں, فَأَيْنَ اللَّهُ, لیکن یہ بتاؤ اگر میں نے جھوٹ بول دیا اور جھوٹ بول کر میں نکل گیا تو پھر بتاؤ اللہ کہاں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے مرد عورت ایک ساتھ جمع ہوں گے. اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول سب تو عورتیں مارے شرم کی, مارے حیا کی وہ مر ہی جائیں گی. آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ سچ ہے, سب ننگے دھڑنگے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے. یہ بھی سچ ہے مرد اور عورت ایک ساتھ جمع کیے جائیں گے. تم کہتی ہو ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بڑی شرم آئے گی. اے عائشہ الامر اشد ان یہمہم ذاک, معاملہ تو کہیں اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. آدمی کو اس دن ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوگا, کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں, کسی کی طرف دیکھنے کی جرات بھی نہ کرے گا. زندگی کو اتنے مصروف مت بناؤ کہ اللہ کی کتاب پڑھنے کا بھی موقع نہ رہے. اللہ کی کتاب روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھا کرو اور مسجدوں سے رشتہ جوڑو. آج ہمارے دلوں میں زنگ کیوں لگ گیا, کیوں ہمارے دل زنگ آلود ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے مسجدوں سے رشتہ توڑ لیا, ہم نے اللہ کی کتاب قرآن سے رشتہ توڑ لیا, ہم نے اپنے نبی محمد رسول اللہ سے رشتہ توڑ لیا. اور اللہ سے جس نے ہمیں پیدا کیا, جس نے زندگی گزارنے کے طریقے اور اسلوب سکھائے, جس نے یہاں کے آرام و آسائش کی ساری سہولیات مہیا کی, اس رب کو ہم نے بھلا دیا.